اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن اخلاق آج کا چیپٹر ہے ہرس۔ ہرس کس کو کہتے ہیں؟ گریڈ کو کہتے ہیں۔ اس کا پہلے ہم گریڈ دیکھیں گے اور پھر اس کا میں آپ کو ڈیٹیل سمجھاؤں گی۔ تو ہرس کیا ہے؟ ہارا صاد ہرس۔ ہرس الحرس گریڈ کو کہتے ہیں۔ ہرسا یحرسو باب نصرہ سے ہے اور کسی چیز کو چھیلنا اور کپڑے کو کوٹنا اور دھونے میں بھی جب پھٹ جاتا اس کے لیے بھی آتا، یا جیسا جب ہاتھ سے صفائی نہیں تو کیا کرتے تھے لوگ، ڈنڈے سے یا لکڑی سے مار کے اس کو صفائی کرتے تھے، تو اس میں بھی کپڑا کیا ہوتا، پھٹ جاتا تھا۔ اور کپڑا کیسا پھٹ جاتا تھا؟ جیسا ہم جیسا پھاڑتے ویسا نہیں، جو لکڑی سے مارے تو اس میں زخم بھی کیسے چھیلے جاتا، تو زخم چھیلنا ہرسا کیا ہے؟ زخم، کھال کو پھاڑ دینا۔ ہرسا یحرسو باب سمیہ سے ہے، لالچ کرنا۔ ہریسا سخت بارش، اتنی سخت بارش کہ زمین کو صاف کر دینا۔ اور اس میں ایک چیز کامن ہے، آپ غور کریں، شدت، ہر چیز میں ایک شدت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ گوئنگ ٹو ایکسٹریم ہے، اور کبھی بھی کوئی شدت اختیار کرتے یا ایکسٹریم اختیار کرتے تو اس سے کیا ہوتا؟ نقصان ہوتا۔ تو چاہے وہ کپڑے کی صفائی ہو، اس میں پھٹ جا رہا، بارش ہو، بارش سے کیا ہو رہا؟ شدت اتنی ہے بارش کی کہ پورا فلور صاف ہو جا رہا۔ اور ویسے ہی ہرس انسان کے اندر اتنی زیادہ رہتی کہ وہ چیزیں کرتا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ایکسٹریم پہ جانا، ہرس زیادہ کی طلب کرنا، کوئی چیز بھی ہے تو اتنے میں قناعت میں راضی نہیں ہو جانا، زیادہ کی۔ اور ہرس کی اپوزٹ کیا ہے؟ قناعت کرنا، جو مل گیا اس میں راضی ہو جانا، خوش ہو جانا نہیں۔ لیکن ہرس کیا ہے؟ زیادہ زیادہ زیادہ، اور زیادہ چاہیے، اور زیادہ چاہیے، تو ہرس سے منع کیا گیا ہے۔ اب ضرورت کے جو ہماری نیڈز جو ہے نا، 3 لیولز ہے اس میں، ایک ہے ضرورت، نیڈ ہے وہ، ایک پھر اب سیکنڈ لیول کیا ہے؟ راحت ہے، مزہ، سکون، اچھا اب یہ مل گیا، اب یہ مل جائے، اب یہ مل جائے۔ اب تھرڈ تھنگ کیا ہے؟ تعیشات۔ تعیشات کس کو کہتے ہیں؟ لگژری۔ تو وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک چیز ہے، دوسری چیز ہے، تیسری، لگژری میں آ گیا۔ تو فرسٹ تھنگ سب کی ایک بیسک نیڈ رہتی، ضرورت رہتی۔ تو زیادہ کی طلب جو ہے نا، جو ہرس میں آتی، وہ ایسی رہتی کہ لگژری کے آگے۔ تو اب کچھ چیزیں ہیں، اب بیٹر ہے تو ہم سوچتے کہ چلو اس سے بیٹر یہ کر لیں۔ یہ انسان کی نیڈ اور ضرورت، ایک خواہش اور کوشش رہتی ہے، اٹس کوائٹ نیچرل اینڈ نارمل ہے۔ اچھا، اس میں کیا رہتا؟ اور ایک بات، آخرت کو بھول جانا اور دنیا کی ہی فکر کرنا۔ یہ کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مطلب اتنی دنیا داری کہ آپ خبر میں چل جا رہے، کیا خبر میں یہ لے کے جانے والے نہیں، خبر میں تو اچھے اعمال ہی جانے والے ہیں۔ تو ہرس ایسے کرنا۔ اب ان کا جو ڈیتھ کا ایک لیول رہتا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں بتا دے، ابن آدم کو 2 ویلیز بھی دیں گے تو اس کو تیسری ویلی کی خواہش ہوگی، مطلب اس کا پیٹ سوائے مٹی کے کچھ بھی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرس انسان اتنی کرتا، مٹی سے بھرنا مطلب جب ہم خبر میں چل جاتے تو کیا رہتا؟ مٹی رہتی۔ تو وہی بات ہے، دنیا کی کوئی حد پہ راضی ہی نہیں ہونا، اور اس میں نا ایک اتھارٹی کی لا جاتا، اچھا مجھے یہ چاہیے، میں یہ کرنا چاہتا، میں کبھی آپ دیکھیں میں ایسا سوچتی ہوں، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں کیا ہوگا؟ ایک اتھارٹی جب آ جاتی نا تو انسان دوسروں کی بات نہیں سنتا۔ اور ہرس کیا ہے؟ ایک ہوس ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے، دین کو مون دینے والی چیز ہے۔ اور کیا ہے؟ ایک دین میں کیا اصول ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا بتائے، سورۃ الشورى، مطلب کنسلٹیشن، ایک میوچلی دین کا بھی ہم اندر جو مل جل کے چیزیں ہم جو کرتے، لیکن اگر ہرس کرے، ہر انسان ہرس پہ اتر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دین کمپلیٹلی مون دیا جائے گا۔ تو یہ بات کا ہم خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب فیملی میں ہے، فیملی میں ہم سوچ رہے کہ نہیں میری اتھارٹی ہے، سب لوگ میری بات سننا،
تو وہ فیملی آگے بڑھ سکتی، مطلب اچھے سے زندگی اچھی چل سکتی. اٹس ریئلی ہارڈ ازنٹ اٹ؟ تو یہ ساری باتیں ہم سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ازنٹ اٹ؟ تو اب کامیابی کیا ہے؟ حرص نہیں کرنا ہے. کامیاب انسان وہی ہو سکتا کہ ایک جو چیز اللہ نے دی اس پہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. تعیشات کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. اچھا یہ مل گیا تو وہ مل گیا، وہ مل گیا تو وہ مل گیا. اٹس لائک نیور اینڈنگ. تو انشاءاللہ اب ہم آگے حدیث دیکھتے ہیں کہ اس میں حدیثیں بھی ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی ہیں. الحرص، حرص، greed. قال اللہ تعالی وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جس نے بخل کیا. اب یہاں پر کیا ہے؟ جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیاز برتی. دیکھیے اللہ سے ہم بے نیازی کر سکتے ہیں؟ نیور. اور بھلائی کو چھوڑ دیا. واٹ ہی ڈیڈ، ہی اور شی، کہ بھلائی کو چھوڑ دینا. اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ جو غلط چیزیں ہیں، جو رانگ چیزیں ہیں، انکریکٹ چیزیں ہیں، اللہ ول میک اٹ ایزی فار دیم. تو اب وہ پیتھ کیا ہو گیا ان کے لیے؟ آسان ہو گیا. اینڈ دے آر ڈوئنگ مور رانگ، مور رانگ، مور رانگ. اور اس کی کوئی حد ہی نہیں رہتی. اور اس کے مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے گا. تو اٹس ناٹ گونا ہیلپ دیم. سورۃ اللیل آیت نمبر 8 سے 11. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہی کہ یہ کتنا گریڈی ہے انسان، یہ مائزر ہے اور اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے کہ سیلف سفیشینٹ ہے اور بلیو کرتا کہ الحسنہ کیا ہے؟ دا بیسٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس کے لیے ایسا ایول پاتھ، غلط راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے اور اس کا ویلتھ کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے آخرت میں. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی. کیا آخرت میں اپنا ویلتھ کام آنے والا ہے؟ اگر رائچیس چلڈرن ہے تو ویلتھ بھی اچھی جگہ یوز کریں گے، ہے نا. لیکن اگر ویلتھ کی ہرس کرتے جا رہے ہیں تو ڈز اٹ ہیلپ یو؟ اٹس ناٹ. تو یہ بات کا ہم خیال رکھنا چاہیے. قال اللہ تعالیٰ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. سورۃ التکاثر آیت نمبر 1 اور 2. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کیسی رائیولری ہے انسان کی کہ انہیں خبر تک چلے جا رہا. تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن غفلت میں ڈال رکھی ہے. اب ایک دوسرے سے میوچل، اچھا ان کے پاس یہ ہے، میں یہ. بہت سارے وقت کیا ہے، ضرورت نہیں رہتی آپ کو. آپ کے ہسبینڈ کی کمائی کے حساب سے یا آپ کی اپنی جو بھی ارننگ ہے، آپ کی اپنی فیملی کا سٹیٹس ہے، لیکن لوگوں سے کمپیئر کر کے آپ مانگتے رہتے. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ اس سے کیا ہو گیا؟ موت کا وقت آ گیا. تو اس کو کوئی اپنی فکر نہیں ہے کہ ارے اتنی زیادہ غفلت ہے کہ وہ خبر میں چلے گیا. اٹ مینس لائک ہی اور شی از ڈیڈ. تو میوچل، اگر آپ جو بھی گرامر سمجھتے ہیں آپ دیکھو الحاکم التکاثر میں میوچلی رائیولری ہو رہی. آپ سمجھو کہ آپ کی فیملی ہے کسی اور کی فیملی ہے، آپ کو جو چیزوں کی ضرورت ہے اکارڈنگ ٹو یور فائنینشیل اسٹیٹس، ازنٹ اٹ؟ آپ کی کمائی ہے یا ہسبینڈ یا جو بھی سو اینڈ سو فورتھ. لیکن آپ فلاں سے کمپیئر کر کے بول رہے ہیں نہیں ان کے پاس یہ ہے مجھے یہ چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ الحاکم التکاثر ہے. اور یہ تکاثر میں کر رہے ہیں دنیا داری کی رائیولری ہے، یہ میوچل رائیولری ہے، ایکول رائیولری ہے. ان کے پاس یہ ملا، میرے پاس یہ. کس میں اپریشیٹنگ ہے، کس میں کمپٹیشن اچھا ہے؟ جیسا کہ وہ حفظ کر رہے ہیں چلو میں بھی کروں، وہ دین کا اچھا کام کر رہے ہیں میں بھی کروں. اچھائی میں، گڈ ڈیڈز میں، کوئی تہجد کا اہتمام کر رہا، اچھا میں بھی یہ سیکھوں. مطلب اچھائی سیکھو. کوئی چیریٹی کر رہا، کوئی ثواب کا کام کر رہا، کوئی چیز بھی اگر دنیا داری بھی اگر کوئی چیز سیکھ رہے ہیں تو اچھا ہی سیکھو. ٹروتھ فلنس ہے،
آخرت کی تیاری ہے، اور دنیا میں رہ کے دنیا والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا. دیکھیے قرآن نماز پڑھنا تو ایک ہیبٹ بن جاتی ہے، ایک بلٹ ان پروگرام ہے نا. بچپن سے کیا کرے، ماں باپ بولے پڑھو پڑھو، اب ہم اپنے بچوں کو کیا بول رہے ہیں، ہاں نماز قرآن. تو وہ ایک پروگرامڈ ہو گئے اب ہم. لیکن جب رشتے اور اپنے اطراف والوں کو لے کے چلنا ہے، جب کیا کر رہے ہیں ہم، تو الحاکم التکاثر کیا ہے، میوچل رائیولری ہو رہی. ان کے پاس یہ ہے تو میں بھی یہ لے لوں، ان کے پاس وہ ہے تو وہ لے لوں. خود کو چاہیے یا نہیں، وی ہیو ٹو چیک اوور سیلف. تو یہ زیادہ تر نا لیڈیز میں بہت زیادہ ہوتا، فیمیلز میں، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں رہتی، لیکن پھر بھی کیوں کرتے، نہیں ان کے پاس ہے تو میں بھی کر لوں. تو we shouldn't compare that, right? ہر انسان کے گھر کے حالات ڈفرینٹ رہتے. تو اس لحاظ سے تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ جنرلی کہ انسان کتنا زیادہ حریص ہے اور کتنا زیادہ دنیا داری میں آگے بڑھ رہا، کہ وہ چاہ رہا کہ بس رائیولری کرتے جاؤ، ایک کے بعد ایک چیز، ایک کے بعد ایک چیز. دس از ناٹ اپریشیٹنگ، یہ پسند نہیں ہے. اب نیکسٹ آیت کیا ہے، سورۃ العادیات کی ہے، وَإِنَّ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں، اور وہ انسان مال و دولت میں، محبت میں کیا ہے، بڑا جا رہا ہے. اس کو کیا ہے، اتنا زیادہ ہی وائلنٹ ان لو آف ویلتھ. تو اس کو اتنی زیادہ لشدید ہے. تو اس کی حب الشدید کے لیے ہے کہ مال کے لیے. اب ابن آدم کو کیا ہے، جتنا بھی دیتے نا اس کو بس ہی نہیں ہوتا. اب حدیث نمبر 143 میں دیکھیے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر جو سن آف ایڈم ہے، اگر وہ بوڑھا بھی ہو گیا تو اس کے اندر 2 تھنگس ہے جو ریمین کرتے، اس کے اندر رہیں گے. ایک تو گریڈ ہے، ہرس رہیں گی، اور لانگ ہوپس مطلب امید بولتے ہیں نا وہ. انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یحرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان. تو کیا ہے، ڈوئل ہے، 2 تھنگس ہے. کیا چیز ہے، الحرص والعمل. تو اب اس میں کیا ہے کہ حرص تو ہے، گریڈ ہے، اور لانگ ہوپس، اچھا یہ ہو جانا وہ ہو جانا. رواہ احمد کی روایت ہے. تو انسان چاہ رہا کہ اچھا یہ چیز مل گئی نا، اب نیکسٹ مجھے یہ. تو لانگ ہوپس اٹ کین بی لائک ایج کے بارے میں، اچھا ابھی تو میری اتنی ایج ہوئی اور اتنے سال زندہ رہوں گا، اتنے سال یہ کروں گا. ہرس کیا ہے، چیزوں کی ہرس ہے. آپ چھوٹے کم چیزوں پہ بھی آپ قناعت کر سکتے، لیکن نہیں، آپ کانشیس رہتے، نہیں میں اپنے آپ کو اہمیت دیتا نا. انسان سوچتا کہ نہیں میں تو اتنا امپورٹنٹ ہوں، میرے لیے تو یہ چیز ہی یوز کرنا. ہاں until unless like it is necessity and required. کچھ چیزیں ہوتے کہ آپ کو مسٹ ہے کرنا. کچھ لوگ اس میں مائزری کرتے یا کنجوسی کرتے، دیٹس ناٹ رائٹ. اب کوئی چیز ہے، ضروری ہے، بیسک ہے، اس میں آپ کو سوچنا نہیں ہے. ہرس کیا ہے، آپ کے پاس بیسک بھی ہے، نیڈ بھی ہے، کمفرٹ بھی ہے، تعیشت one after another. It comes in the luxury, and it is like a competition. You are competing with others. You understand? That's how it's going to be. تو اب اس میں 2 things بتا رہے ہیں کہ ایک گریڈ ہے، لانگ ہوپس ہے. گریڈ میں کیا ہے، جیسا دنیا داری کے چیزاں بہت زیادہ اپن گریڈی ہو جاتے، اور اس میں کیا کرتے، آخرت بھول جاتے. اب بہت سارے وقت کیا رہتا، اپنے پاس مال دولت، صحت اچھی رہتی، سب کچھ ہے، حج پہ جا سکتے، عمرے کر سکتے، نیکی کے کام کر سکتے، لیکن نہیں کرتے. کب کرتے، بالکل ہاتھ پہ جواب دے دیتے. ایک I'm just giving an example, it can be anything. اور لانگ ہوپس، ایسا ہوں گا ویسا ہوں گا، جیسا کہ کوئی چیز کو ڈیلے کرتے جانا. ارے میری تو صحت ابھی اچھی ہے، اب بچوں کے ذمہ داریاں فلفل کرنا، یا اپنے خود کے ذمہ داریاں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہے، ہمارے لیے ہے نا، پھر ہمارے فیملی کے لیے. تو ہمارے اپنے ذمہ داریاں ہم فلفل نہیں کرتے. اور دیکھیے ذمہ داری میں کیا ہے، جب لانگ ہوپس رہتے نا انسان کے، اچھا میں بھی اتنے سال زندہ رہوں گا، یہ کروں گا، تو آپ ذمہ داری سے منہ موڑ لیتے. چاہے ان کو اچھی تعلیمات دینا ہو، یا ان کے شادیاں ٹائم پہ کرنا ہو، کیونکہ یہ ہم سے سوال کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھ لے رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری. اٹ کین بی اینی تھنگ.
بچوں کی کوئی بھی ضرورت ہو سکتی، ہماری کوئی بھی ضرورت ہو سکتی، لیکن قرآن اور سنت سے کیا ہے، ہم وہ پری ریکوزٹ پوری کر رہے ہیں یا نہیں۔ 144 حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان ہے نا دینار اور درہم یا شال لگژریس کلوتھس ہے تو اس سے لوگ پلیز ہوتے، اور تو یہاں پر بتا رہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرفی کا بندہ، روپے کا بندہ، مطلب دس آر دا ڈفرینٹ کرنسی، اشرفی ہو یا روپے ہو، ایک ڈفرینٹ کرنسی کی بات ہوئی۔ چادر کا بندہ، چادر کیا ہے، اٹ کین بی اینی تھنگ جو آپ ضرور ہے، کمبل کا بندہ ہلاک ہو کے اگر اسے کچھ دے دیا جائے تب خوش ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ لائک اف یو ہیو گیون اینی کائنڈ آف دنیا داری تھی، لائک پیسہ ہو، روپیہ ہو، ویلتھ ہو، اٹ کین بی اینی تھنگ، ٹھیک ہے، اچھا ہالیڈے پیکج ہو، چادر مطلب اٹ کین بی گڈ کلوتھس، اینی تھنگ، خوش ہو جاتا، لیکن جیسے ہی اس کو کوئی چیز نہ دے تو انہیں ناراض ہو جاتا۔ اب آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں پیرش ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، رہنے والے کیا ہے، ہمارے اعمال رہنے والے ہیں، ہمارے ساتھ یہ چیز جانے والی ہے، تو وہ ہم غور کرنا چاہیے۔ نیکسٹ حدیث 145، اس میں بتایا جا رہا کہ جب سن آف ایڈم گرو اولڈ ہو جاتا نا، جو دو چیزیں ہیں اس کے اندر ہمیشہ رہتے، ایک کیا ہے، گریڈ فار ویلتھ، گریڈ فار لانگر لائف۔ اس سے پہلے کی حدیث اس سے ملتے جلتی تھی، لیکن اس میں کیا تھا، لانگ ہوپس تھے، یہاں پر ایج کی بھی بات ہو رہی۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، اٹس لائک اینی پرسن، اوکے، تو ابن آدم جو ہے بوڑھا ہو جاتا ہے، دو چیزیں اس میں جو جوان اس کو رکھتی ہے، ایک چیز مطلب دس از لائک اس کے دل میں ہمیشہ اس کی خواہش رہتی، جوان رہتی، مطلب اس کے لیے ہمیشہ وہ ریفریش رہتی اس کے دل میں کہ مجھے یہ چیز کرنا ہے۔ کیا چیز ہے، مال کی ہرس، کہ اور مال چاہیے، اور مال چاہیے، اور دوسری کیا ہے، عمر کی ہرس، اگر وہ 90 بھی ہے تو 100 چاہیے، 100 ہو تو 110 چاہیے، مطلب اٹس لائک عمر زیادہ سے زیادہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، یو انڈرسٹینڈ۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ابن آدم کے اندر 2 تھنگس ہے، یحرم ابن آدم و تشب منہ اسنتان 2 تھنگس ہے، الحرص علی المال، کیا ہے، مال کی ہرس کبھی کم نہیں ہوتی، جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کو انٹرو میں بتایا 2 ویلیز ہے انسان کے پاس، تو 3rd ویلی چاہیے، اور اس کا پیٹ کیسے بھرے گا، مٹی سے، جب وہ قبر میں چل جائے گا۔ تو ویسی ہی مال کی ہرس بڑھتے جاتی، کبھی آپ دیکھیے ملینئرز کے بارے میں پڑھیے، they are still grabbing it and they don't even get time to کھانا برابر کھانے کے لیے۔ Can you imagine کہ انسان اتنا پیسہ کما کے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا رہا برابر سے، اور اس کی نیند نہیں ہو رہی۔ اپنے کیا ہے، 2 بیسک نیڈس کیا ہے، کھانا بھی ہے اور نیند بھی ہے نا، اگر نیند نہیں ہو تو پورا اپنا سیٹ اپ چینج ہو جاتا، لیکن انسان اتنی ہرس کرتا، معلوم اس پہ بھی کمپرومائز کر لیتا، بولتا کہ ہاں آج نہیں سوئے تو کیا ہوتا، کل نہیں سوئے تو کیا ہوتا، اور ہرس صرف اور صرف مال حاصل کرنے کی ہرس ہے۔ دیکھیے ایک مجبوری الگ چیز ہے، اس سے اس کو کمپیئر مت کریے۔ اب مجبوری میں بہت سارے لوگ نائٹ جاب کرتے، کیوں، ان کے پاس مجبوری ہے، ان کو کوئی آپشن نہیں ہے، ان کو مجبوری میں نائٹ جاب کرنا پڑا۔ اب ان سے اس کو کمپیئر مت کریے کہ جو لگژری کے لیے نائٹ پارٹیز اٹینڈ کر رہے ہیں، جو لگژری کے لیے اپنا ٹائم وہ کر رہے، جو صرف مال بڑھانے کے لیے، اتنا ہے تو اب اتنا ہو جائے، یو انڈرسٹینڈ، دیٹس ہاؤ اٹ ول بی۔ والحرص علی الامور، مطلب عمر میں اب کتنا نا یہ رہتا کہ ہم کو تو معلوم ہے ہماری عمر انکریز ہو رہی، کس کی کیا عمر ہے ڈزنٹ میٹر، اٹ از انکریزنگ، دیٹس ہاؤ اٹ از، لیکن لوگوں میں کیا رہتا، نہیں ابھی میں اتنے سال زندہ رہوں گی، اچھی بات ہے، اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہرس کی، گریڈ کی بات ہو رہی، کہ ایک لمبے پروگرامز ہم بنا لیتے نا، اتنے سال کے بعد ہم یہ کریں گے، اتنے سال کے بعد میں یہ کروں گی، اللہ نوز بیسٹ، اونلی وی کین ٹرائی، وی ڈونٹ نو فار شور اینی تھنگ، کیونکہ ہمارے سامنے
ایسے موتیں ہو جاتے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتے یا مسہیپ ہو جاتے، اور خالی بیٹھے ہوئے رہتے، بیٹھے بیٹھے بھی ایسے موتیں ہوں گی. کتنے بار ہم دیکھیں نا ویڈیوز جو کہ اللہ کی رضا میں قرآن نماز کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور کتنے لوگوں کی نیند میں ڈیتھ ہو جاتی، یا کتنے لوگوں کی پینڈیمک میں ڈیتھ ہو گئی. اللہ نوز وین از آور ٹائم آف ڈیتھ. لیکن ہم کوشش تو کرنا چاہیے نا. نیکسٹ حدیث میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں بیان کیا گیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نریٹ کرتے کہ وہ سنے، ہی ہرڈ فرام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اگر سن آف ایڈم کے پاس 2 ویلیز ہے اور منی ہے اس کے پاس، تو وہ 3rd ویلی کی کوشش کریں گا، اور اس کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھریں گا، صرف اور صرف مٹی سے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے جو اللہ سے معافی طلب کرے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں، مطلب ہیوج 2 ویلیز ہے سمجھیے، تو وہ تیسرے کی خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوائے کوئی چیز سے نہیں مرتا، جیسا ایز آئی ٹولڈ یو پریویسلی، مرنے کے بعد، ڈیتھ کے بعد مٹی سے. اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے. بھائی دس توبہ از مینشن، کیونکہ ہم کیا کرتے معلوم، مال حاصل کرنے میں کبھی جھوٹ بھی بولتے، غلط باتیں بھی کرتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے، اللہ کو دھوکہ دیتے. ایکچولی ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ تم فرگیونیس کر لو اس دنیا میں، اللہ فرگیو کرنے والا ہے. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَيَتُوبُ اللَّهَ عَلَى مَن تَابَ، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لو کانا ابن آدم، لو کانا مطلب کاش یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا، وادیا من مال لبتغا ثلاثا وَلْيَمْلَأُ خوف ابن آدم الا تراب. اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے، تراب، مٹی میں بھی چلے جائیں گا تو اس کا پیٹ جبیج بھرے گا. یہ بات اس میں مینشن کی جا رہی ہے. اب نیکسٹ حدیث ہے، یہ تھوڑا سا یہ چیپٹر لانگر ہے، اس وجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بعد اگر ٹائم رہا تو ہم میرا جینا میرا مرنا ہم کور کریں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی کام اچھا کرنے کے لیے hasten in doing good، کیونکہ کبھی آزمائشیں آ جاتی، کبھی رات بہت اندھیری ہو جاتی، مطلب آزمائشوں کی بات ہو رہی. اگر جو انسان صبح میں کیا رہتا، مسلمان رہتا، اور پھر شام میں کیا ہوتا، ڈس بلیور ہو جاتا، اور اگر وہ شام میں بلیور ہے تو صبح ڈس بلیور ہو جا رہا، تو انسان کا ایمان اس طرح چلے جائیں گا جیسا کہ دنیا داری کے چیزاں رہتے نا ویسا. تو یہاں پر کیا ہم کو سیکھنے مل رہا، کبھی بھی کوئی نیکی کا موقع ملتا نا تو ہم وہ نیکی کر لینا چاہیے، گریب کر لینا چاہیے. لیکن نیکی بھی کرنے کے لیے چند اصول ہے، چند پری ریکوزٹ ہے. نیکی ایسی کرو کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے، اور نیکی ایسی کرو دوسروں کو تکلیف نہ ہو. نیکی ایسی کرو کہ جیسا اب کسی کو نا چانس بھی دینا نیکی کا، یہ بھی ایک نیکی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جو نیکی کرنے کی بات ہوئی، کیونکہ آپ صبح ایمان والے ہیں اور شام میں ایمان والے نہیں ہیں. کیوں ہوتا ایسا؟ کیونکہ جب ایک ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز بڑھتے جائیں گے نا تو ایک ٹائم آئے گا کہ ہر چیز بائی دین ہو بھی اردن مینت دنیا، مطلب ہر چیز دنیا کی ایسی ہو جائیں گی کہ یو آر سیلنگ آؤٹ ایوری تھنگ. تو انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے جلد سے جلد نیک کام کر لو. سو آلویز لک فار دا نیک کام. جو اندھیری رات اور کیا ہے کی طرف ہو، مطلب اب اندھیری رات مطلب اٹ کین بی ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس، اوکے، اور ہر اندھیری کی رات کے بعد اجالا. اور ایسا ہوگا کہ جب ابن آدم صبح میں مومن ہوگا اور شام میں کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا. سو اٹس کوائٹ پاسبل، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے انسان کیا ہے یہاں پر دنیا ساری سامان کے بدلے میں اپنے دین کو فروخت کر دے گا، لیکن وہ انسٹیڈ آف دنیا داری کے بدلے
آپ کیا کر رہے ہیں، دین کو بیچ دے رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، رانگ ہے، انکریکٹ ہے. دیٹ از دا تھنگ مینشن اوور ہیئر. اچھا، نیکسٹ حدیث ہے کعب بن ایاد رضی اللہ عنہ سے نریٹڈ ہے. وہ سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایوری نیشن کا ایک ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے، اور میرے نیشن کا ٹرائل کیا ہے، آزمائش کیا ہے، ویلتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرے تو ہم یہ بات کو یقین کرتے نا، تو یہ ٹرائل ہم سب کے ساتھ رہیں گا. ہمارے اندر ایک ہے ہرس، لیکن اس کو اوور کم کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا میرے اندر تو یہ ہے نا تو میں ایسی رہوں. نہیں، ان لکلی امت فتنہ وفتنۃ امت المال، میری امت کا فتنہ کیا ہے، مال. تو کعب سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے فتنہ ہے، اور میری امت کے فتنہ کیا ہے، مال ہے. تو وی شوڈ اوور کم دیٹ. مال کی ہرس کرنا اچھی بات نہیں. ابن کعب بن مالک ایک انصاری ہے، وہ اپنے فادر سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو جو اینگری ولفس رہتے نا، تو ایک شیپ کے اوپر کیسا وہ جھپٹتے، ویسا مور ہارم اور کرپشن ہے پرسن کے لیے جو گریڈ کرتا ویلتھ کے لیے، اسٹیٹس کے لیے، جو اس دین کو چھوڑ دے کے. تو انسان کیا ہے، معلوم ہے اس کے اندر اتنی ہرس رہتی، جیسا دو ولفس ایک اینیمل پہ حملہ کر رہے ہیں، ویسے ہی ہمارے اندر ایسی ہرس رہتی ہے کہ ہم کوئی لیول تک بھی جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیو کرے، اس چیز سے بچائے، اللہ تعالیٰ توفیق دے. میرا جینا میرا مرنا، آخری سفر کی تیاری. تو وفات سے پہلے قریب لوگ شخص کے پاس موجود جو حاضرین ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں ان کے، اور اس میں بتایا گیا کہ جب مرض الموت ہوا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں یہاں پر بتایا گیا کہ آپ کی کیفیت کیسی ہوئی تھی، اور قریب ترین جو عزیز ہے ان کا کیا کام ہے، وہ قریب رہیں گے، اور زیادہ بیمار انسان کے پاس موجود لوگ کا فرض ہے کہ وہ اچھی بات کرے، مرض کو اچھے باتوں کی تلقین کرے، اور ان کو یہ بات کرے کہ شہادہ کی. اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات مینشن کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے آخری ہفتے اپنے محبوب بیوی سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام فرمایا، اور وہیں آخری جو لمحات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رہے. تو جیسے ہی انسان بیمار ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، تو ہم اس سے کیا لرن کرتے، انسان بیمار ہے، پریشان ہے، تو ایسی جگہ کوزی اور کمفی جگہ رہے، کمفرٹیبل رہے، جو کہ آپ کے لیے آسانی ہو، ڈیفیکلٹ نہ ہو، کیونکہ سنت کا طریقہ یہی ہے. آپ کے اتنے وائفس تھے لیکن سیکریفائس کرے نا. اچھا، وصیت کی متعلق یاد دہانی. جب انسان نہ ہوش و حواس میں، ایسا نہیں کہ وہ سکرات میں آ گیا اور آپ جب یہ بات یاد دلا رہے، نہیں، جب وہ بیمار تھوڑا سا ہوا، اگر بیمار نہیں بھی ہوا تو کیا ہے، وصیت کے متعلق یاد دہانی کرنا ہے. اور قریب لوگ جو ہے وہی یہ کر سکتے ہیں، اور لین دین اگر کچھ ہے تو وہ بھی کر لینا چاہیے، لوگوں سے معافی تلافی بھی کر لینا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 دن پہلے وصیت فرمائی تھی، مثلا جو ان کے پاس جو بھی تھے نا، تم لوگ میری خبر کو کوئی آستانہ یا خبر ایسا کچھ نہیں بنا دینا، جیسا درگاہ یا کوئی چیز. کیونکہ ایک اور روایت میں کیا مینشن کیا جاتا کہ یہودی اور نصارہ ان کے پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ ان لوگ کیا کرے تھے، اپنی خبروں کو سجدہ گاہ بنا دیے. تو بول رہے ہیں ان لوگ جیسا اپنی خبروں کو سجدہ گاہ بنا دیے، ویسا تم لوگ مت بناؤ. تو عائشہ رضی اللہ عنہا تو وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایون دو ہی واز ویری بیمار، وہ بولے کہ میرے پاس کچھ دینار ہے، 2 دینار یا کچھ، تو وہ جا کے تم دے دو، کیونکہ پھر اس کی پوچھ ہوتی، کیونکہ ہی فیل سک، ان لوگ بیمار ہو گئے تھے، تو ہی واز ناٹ ایبل ٹو. تو آپ سوچئے 2-3 دینار کے بارے میں ہی واز سو کنسرن. تو آپ کے پاس تو کتنے سارے چیزیں ہیں، ہم سب کے پاس. جب ہم اچھی حالت میں ہیں، جب ہی اس کا ڈسٹریبیوشن کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم مر گئے پاس ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا.
اور شور اور ہنگامہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے مطلب 4 روز پہلے کسی اختلافی مسائل پر جب لوگ کا شور بلند ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آ جاؤ۔ پھر اس روز آپ نے 3 اور باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کی کہ یہودی اور نصارہ اور مشرکین کو کیا ہے نقل مت کرو، مطلب ڈونٹ کاپی دیم۔ اور دوسری کیا ہے جو اس طرح نوازش کرتے رہے کہ جس طرح کہ یہ تھے، مطلب اللہ تعالیٰ جو آپ کو جو حکم دیے تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیے وہ کسی اور کو نہیں دیے، اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو دیے کسی اور انبیاء اکرام کو نہیں دیے، وہ چیز یہاں پر مینشن کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم